بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ میرین محترم، آج ہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر ایک نشست رکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایم منیر شمسی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عقائد، دین اسلام کے بنیادی عقائد، مسائل، فضائل، واقعات کی ویڈیوز ملیں تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تشریح اور اس کے کچھ دلائل ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں سنے تو ہماری پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی جو ہے آج کی نشست میں پہلی دلیل یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار ایک بات کیا کرتے تھے، اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اگر یہ دین اسلام حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آ جانی چاہیے آسمانوں سے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء بڑے پیارے ہیں، اور سابقہ امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرمایا جب تک کہ اللہ کے نبی قوم یا علاقے کے اندر موجود ہوتے تھے۔ جب وہ اپنی قوم یا علاقہ چھوڑ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تب ان قوموں پر عذاب آتا تھا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے رہے، ان کفار کو، مشرکین کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں، آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ تو ماضی اور حال مستقبل میں ہم دیکھیں کہ کفار مشرکین پر، منکروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کیوں نہیں آ رہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ جو ان میں موجود ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اور روح مال جسد، آپ کی جسم مبارک کی، روح مبارک کے تعلق کے ساتھ زندگی ہے، آپ اپنے تخت مبارک پر جلوہ افروز ہیں، آپ کی کچہری لگتی ہیں جس میں آپ کی اہل البیت، آپ کے صحابہ کرام، اولیاء موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں اور روح مال جسد زندگی مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہمارے عقیدہ کی اور اسلام کا بنیادی عقیدہ جو ہمیں نصیب ہے، اس کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر، اور کتابوں سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یزید ملعون نے اور اس منافق نے مدینہ طیبہ نعوذ باللہ پر حملہ کیا، واقعہ ہررا ہوا، آپ پڑھیں، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسجد نبی شریف میں نعوذ باللہ اس نے گھوڑے بندھوائے اور جن کی لید اور پیشاب ریاض الجنہ کے اندر وہ کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اذانیں رک گئیں، مسجد نبی شریف کی نمازیں رک گئیں، اذانیں روک دی گئیں، اور نعوذ باللہ 10,000 مدینہ طیبہ کی باعصمت خواتین کی نعوذ باللہ عصمت دری کی گئی۔ یہ سب یزید منافق کے اشارے سے ہوا ہے۔ یہ واقعہ بھی پڑھیں، کیا کہ ایسا نعوذ باللہ جو ہے مسلمان بندہ کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید ابدالآباد کا جہنمی ہے اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے پیروکار بھی، ان کی بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے۔ تو اس دوران جس وقت مسجد نبی شریف کو خالی کرا دیا گیا تو ایک شخص تھے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا بھئی میں تو مسجد نبی شریف کے اندر رہوں گا، میں تو باہر نہیں جاؤں گا۔ تو جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز سنتا تھا بِحَمَامَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس، آپ کے روضہ اقدس سے میں اذان کی آواز سنتا تھا آپ کی قبر شریف سے، اور پھر جس پر میں نماز ادا کرتا تھا، چونکہ اذانیں بند تھیں۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھنا ہو تو مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، تو آپ اس کتاب کے اندر اس واقعے کو باحوالہ صاحب کا کتابوں کے حوالے سے جو ہے یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سنتا تھا اور جس سے میں نمازیں ادا کرتا تھا۔ تو کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، روح مال جسد، آپ کی زندگی مبارک ہے جیسے دنیا کی۔ قریب ہم درود و سلام آپ کی خدمت اقدس میں پیش کریں تو آپ خود سماعت فرماتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں، اور دور ہمارا درود شریف پہنچایا جاتا ہے آپ کے دربار اقدس میں، اور آپ ہمیں جواب عطا فرماتے ہیں، دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رکھے اور موت دے اسی عقیدہ پر دے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔